السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ کن کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں بڑی وضاحت سے ان 8 مصارف کو بیان فرمایا ہے کہ جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں فرماتے ہیں انما الصدقات، بے شک زکوٰۃ تو ان لوگوں کے لیے ہے، للفقراء، فقراء کے لیے، والمساکین، اور مساکین کے لیے، والعاملین علیہا، اور ان لوگوں کے لیے جو زکوٰۃ کے اوپر نگران بنائے گئے ہیں، یعنی زکوٰۃ کو جمع کرتے ہیں، اس کو مینیج کرتے ہیں، والمؤلفۃ قلوبہم، اور ان کے دلوں میں اسلام کی محبت ڈالنے کے لیے، وفی الرقاب، اور غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے، والغارمین، اور قرض داروں کا قرض ادا کرنے کے لیے، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والے اور سب سے زیادہ حکمت والے ہیں۔ یہ 8 مصارف اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے بیان فرمائے ہیں۔ زکوٰۃ انہی 8 مصارف میں ادا کی جا سکتی ہے۔ ان مصارف کے اندر اور بھی تفصیلات موجود ہیں جو میرا آپ کو مشورہ ہوگا کہ اس کے بارے میں علماء سے رابطہ کریں یا اس کے بارے میں کوئی اچھا آرٹیکل اسٹڈی کریں یا کوئی کتاب لے لیجئے تاکہ تفصیل سے آپ ان مسائل کو سمجھ سکیں۔ کیا چیریٹی آرگنائزیشنز اور فلاحی ادارے جو زکوٰۃ جمع کرتے ہیں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ ہم اپنے اطراف میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے چیریٹی آرگنائزیشنز، فلاحی ادارے سال بھر خصوصاً رمضان مبارک میں بہت اگریسولی لوگوں سے اپیل کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ادارے کو اپنی زکوٰۃ دیجیے، ہمارے پاس زکوٰۃ کے مصارف موجود ہیں، اور ہمارے پاس بہت سارے ایسے لوگ آتے ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں، ہم ان کا علاج کراتے ہیں، ہم ان کے قرض اتارتے ہیں، ہم ان کی ضروریات زندگی پوری کرتے ہیں، ان کو راشن دیتے ہیں۔ تو ایسے اداروں کو جن کے پاس زکوٰۃ اور صدقات کو الگ الگ طریقے سے مینیج کرنے کا پراپر سسٹم موجود ہے، اور جن کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ وہ شریعت کی گائیڈ لائنز کی رہنمائی میں یہ تمام کام کرتے ہیں، تو ایسے اداروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ کیا کوئی شخص اپنی زکوٰۃ ایڈوانس میں پے کر سکتا ہے؟ یہ کئی لوگوں کا سوال ہے۔ اگر ہمارے پاس کوئی ضرورت مند شخص آتا ہے اور اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے لیکن ابھی ہمارا زکوٰۃ کا وقت آیا نہیں ہے، تو کیا ہم اس کو اپنی زکوٰۃ ڈیو ہونے سے پہلے زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، آپ کسی شخص کو بھی اپنی زکوٰۃ ڈیو ہونے سے پہلے دے سکتے ہیں، اور یہ آپ کی زکوٰۃ ایڈوانس زکوٰۃ ٹریٹ کی جائے گی۔ یعنی جب آپ کا زکوٰۃ کا ایئر کمپلیٹ ہوگا اور اپنی زکوٰۃ کو کیلکولیٹ کریں گے تو اس وقت مثال کے طور پہ اگر آپ نے 10,000 روپے زکوٰۃ میں دینے ہیں اور آپ اس میں سے آلریڈی 3,000 روپے دے چکے ہیں، تو اب آپ کو 7,000 روپے زکوٰۃ میں دینے پڑیں گے۔ وہ 3,000 جو آپ نے پہلے دیے تھے وہ آپ کے زکوٰۃ اماؤنٹ میں سے ڈیڈکٹ ہو جائے گا، اور اس طرح آپ کو صرف 7,000 روپے دینے پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زکوٰۃ کو مقررہ وقت پہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو قبول فرمائے۔ کیا کوئی شخص اپنی زکوٰۃ کا مال کسی دوسرے شہر یا کسی دوسرے ملک یا کسی دور دراز کے علاقے میں بھیج سکتا ہے؟ زکوٰۃ کا مال انسان اگر کسی وجہ سے اپنے شہر سے باہر یا اپنے ملک سے باہر یا کسی دور کے علاقے میں بھیجنا چاہتا ہو تو بھیج سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو گورنر بنا کر یمن بھیجا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زکوٰۃ کی کلیکشن کے بارے میں حکم دیا، تو خذوا من اغنیائہم وتردوا فی فقرائہم، وہاں کے لوگوں سے مال لو بطور زکوٰۃ اور اس مال کو وہاں کے فقیروں میں تقسیم کر دو۔ یعنی اصولی طور پہ تو آپ جس ملک میں جس علاقے میں رہتے ہیں، کماتے ہیں، مال جمع کرتے ہیں، جس پہ آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ آپ اصولی طور پر بہتر بات یہ ہے کہ اسی علاقے میں تقسیم کی جائے۔ لیکن اگر آپ کے پاس کوئی ویلڈ ریزن ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی مثال کے طور پہ آپ امریکہ میں رہتے ہیں اور آپ کے کچھ غریب رشتہ دار پاکستان میں رہتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ میں اپنے غریب رشتہ داروں کو زکوٰۃ بھیجنا چاہتا ہوں، وہاں سے آپ زکوٰۃ بھیج رہے ہیں، آپ کے پاس ریزن ہے۔ اسی طرح آپ دنیا کے ایک ملک میں رہتے ہیں اور آپ کو پتہ چلا کہ دنیا کے ایک اور مسلمان ملک کے اندر یا کسی اور ملک کے اندر مسلمانوں پر کوئی تکلیف مصیبت آ گئی ہے اور اس وقت ان کو ہماری زکوٰۃ کی ضرورت ہے، تو آپ ان کو زکوٰۃ بھیج رہے ہیں۔ تو لہٰذا کوئی ایسا ریزن ہو تو ضرور آپ زکوٰۃ کسی اور ملک میں بھیج سکتے ہیں، لیکن اصولی طور پہ یہی بات زیادہ بہتر ہے کہ جس جگہ آپ کا مال ہے اسی علاقے میں اپنی زکوٰۃ کو تقسیم کریں۔ واللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔